اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص نے دو کھمبوں کے درمیان تنے ہوئے رستے پر چلنا شروع کیا۔ وہ بہت آہستہ آہستہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے ڈنڈے سے توازن برقرار رکھتے ہوئے چل رہا تھا۔ اس نے اپنے کندھوں پر اپنے بیٹے کو بٹھایا ہوا تھا۔ دیکھنے والے اپنا سانس روکے نہایت بے چینی سے اسے رستے پر چلتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ جب وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا دوسرے سرے تک پہنچ گیا تو سارے لوگوں نے زور و شور سے تالیاں بجائیں اور اسے داد دی۔ سب نے سیٹیاں بجاتے ہوئے اپنے ہاتھ ہلائے، اس کے ساتھ سیلفیاں بناتے رہے۔ اب اس نے سارے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ کے خیال میں اب رسی کو اس سمت سے دوبارہ اس سرے تک پار کر سکتا ہوں؟ پورا مجمع بیک آواز چیخ کر بولا، ہاں تم ایسا کر سکتے ہو۔ اس نے دوبارہ ان سے پوچھا، کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے؟ سب نے زور سے جواب دیا، ہاں ہم اس بات پر شرط لگانے کو تیار ہیں۔ اس نے کہا، اچھا تو پھر تم میں سے کوئی ایک میرے کندھوں پر بیٹھے گا اور میں اسے رسی کو پار کروں گا، میں اسے دوسرے سرے تک بحفاظت پہنچاؤں گا۔ یہ سنتے ہی پورے مجمع پر خاموشی چھا گئی۔ دراصل عقیدہ ہونا ایک چیز ہے اور بھروسہ ہونا دوسری چیز ہے۔ بھروسہ تقاضا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر دوسرے کے حوالے کر دیا جائے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہمارا ایمان تو ہے مگر اس ذات پر اس کے مطابق بھروسہ نہیں ہے۔ آج ہمارا یقین یہ تو ہے کہ جو اللہ ایک ہے اور وہی ہماری مشکلیں آسان کرے گا، مگر دعا مانگتے ہوئے ہمارا اس بات پر یقین نہیں ہوتا کہ ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر انسان کو اللہ پر رائی کے دانے کے برابر بھی یقین ہو جائے تو وہ شخص ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایسا پکا ایمان کہ جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں، اور ایسا بھروسہ کہ میرا اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، اور پھر اس پر دل کا مطمئن ہو جانا ہی دراصل بھروسہ ہے۔ ایک شخص کی دو بیٹیاں تھیں، ایک کسان کو بیاہ دی۔ دوسری بیٹی کی شادی کوزہ گر مٹی کے برتن بنانے والے کے ساتھ کر دی۔ سال کے بعد بیٹیوں کے حال احوال جاننے کے لیے وہ شخص ان کے گاؤں اور شہر چلا جاتا ہے۔ جو بیٹی کسان کو بیاہ دی وہ خوش دلی سے باپ کا والہانہ استقبال کرتی ہے، خیر خیریت اور کسب معاش سے متعلق پوچھنے پر بتاتی ہے کہ ادھار بیج خرید کر کھیت کھلیان آباد کیے ہیں، اب بارش کا انتظار ہے۔ بارش ہوئی تو سمجھے رحمت، ورنہ زحمت اور مصیبت۔ وہاں سے رخصت ہو کر کمہار کی بیوی کے پاس پہنچا۔ بیٹی باپ کا خوب استقبال کرتی ہے، خیر خیریت اور کسب معاش سے متعلق سوال پر بتاتی ہے کہ بڑی محنت سے کچھ برتن بنا کر سوکھنے کے لیے دھوپ میں رکھے ہیں، اب بارش نہ ہوئی تو اللہ کا کرم، بارش ہوئی تو زحمت اور مصیبت۔ وہ شخص گھر پہنچتا ہے، بیگم دونوں بیٹیوں کا حال احوال پوچھتی ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ بارش ہوئی تو الحمدللہ، اور اگر بارش نہ ہوئی تو بھی الحمدللہ۔ جو چیز آپ کے لیے مناسب ہو وہ ضروری نہیں وہ دوسروں کے لیے بھی مناسب ہو، اور جو آپ کے لیے مناسب نہیں وہ دوسرے کے لیے بھی نامناسب ہو، یہ لازمی نہیں ہے۔ یہ دنیا ہے، یہ ایسی ہی ہے، لہٰذا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر کامل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری مشکلیں آسان ہو سکیں، اور ہمیں ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر ادا کرنے والی زبان، عبادت کرنے والا جسم اور نیک پاک باز بیوی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں سے بھی شیئر کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔